ڈاکٹر احمد سعودیہ کے بڑے مشہور ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن، اور بہت شفا ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ کوئی بھی ایسا پیشنٹ نہیں جو ان کے پاس سے صحت یاب ہو کے نہ گیا ہو۔ تو ان کے جتنے بھی خدمات تھی نا، ان کے صلے میں ان کو ایک ایوارڈ ملنا تھا، اور وہاں پر انہوں نے ایک سپیچ بھی کرنی تھی، اور وہ جو ایک فنکشن رکھا گیا تھا وہ ابہا کے اندر رکھا گیا تھا۔ تو یہ ریاض سے اڑے اور انہوں نے جانا تھا، فلائی کر رہے تھے، انہوں نے جانا تھا ابہا میں، لیکن نا پلین میں کوئی مسئلہ آ گیا اور پلین جو ہے نا وہ لینڈ کر گیا طائف میں۔ تو یہ جو ڈاکٹر صاحب تھے یہ کافی پریشان ہوئے، ظاہر سی بات ہے پریشانی والی بات بھی تھی، کسی بھی انسان کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہو اور وہ اس جگہ پر پہنچ نہ سکے، اور وہاں پر بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز بڑی دور دور سے آئے ہوئے تھے اور سب ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ تو نا ڈاکٹر صاحب نے وہاں پر کافی شور ڈالا کہ میرا اس جگہ پر پہنچنا بہت ضروری ہے، میں اگر نہیں جاؤں گا تو نا بہت مسئلہ بن جائے گا، اور مجھے ہر حالت میں اس جگہ پر پہنچنا ہی پہنچنا ہے، تو میں نے ہر صورت ابہا جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پلین سے تو اب یہ پاسبل نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کا جانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ کیب لے لیں رینٹ پہ اور اس پہ آپ چلے جائیں۔ آپ تھوڑا سا لیٹ پہنچیں گے لیکن پہنچ تو جائیں گے نا، تو نہ جانے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا لیٹ پہنچ جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کو ان کا آئیڈیا بڑا اچھا لگا اور انہوں نے کیب لے لی اور وہ وہاں سے طائف سے نکل پڑے ابہا کے لیے۔ لیکن کیا ہوا کہ موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے تو موسم بڑا اچھا تھا، لیکن پھر اچانک ہی موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے آندھی آئی، پھر بارش ہونا شروع ہو گئی، پھر طوفان آ گیا اور اندھیرا، ہر سائڈ پہ اندھیرا ہو گیا، اور اتنا خطرناک والا طوفان آیا، اور اتنے شدید طوفان میں نا وہ راستہ بالکل بھٹک گیا اور وہ کہیں کے کہیں نکل پڑے۔ تو انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سائڈ پہ جانا ہے، کیونکہ اتنا سخت والا طوفان تھا۔ تو ایوارڈ شو وغیرہ سارا کچھ ہی بھول گیا، اور اب تو نا ان کو صرف اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی کہ کوئی ہمیں ایسی جگہ ملے جہاں پر ہم کچھ ٹائم سٹے کر سکیں جتنی دیر تک طوفان تھم نہیں جاتا۔ تو اچانک نا بجلی چمکی، اور اس بجلی کی روشنی میں نا انہیں ایک گھر نظر آیا، ایسے ویرانے میں نا ایک گھر انہیں نظر آیا۔ تو انہوں نے تو دیر نہیں کی اور وہ فوراً بھاگے بھاگے گئے اور جا کے دروازہ نوک کیا۔ تو ایک بوڑھی بزرگ اماں نا آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اماں سے نا ریکویسٹ کی کہ اماں باہر بہت زبردست طوفان ہے، تو میں کچھ ٹائم آپ کے پاس سٹے کر سکتا ہوں؟ تو اماں نے انہیں اندر آنے کے لیے کہا، انہیں پانی بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا، اور اماں نے نا ان سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے تھے؟ تو انہوں نے بتایا۔ تو اماں نے کہا کہ آپ تو راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ تو وہ علاقہ ہی نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر صاحب تھے نا وہ نوٹس کر رہے تھے کہ جو اماں ہے نا وہ منہ میں نا کچھ بڑبڑا رہی ہیں اور بڑبڑاتی ہیں، مطلب منہ میں کچھ نہ کچھ بولے جا رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے نا ان سے پوچھا کہ اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں استغفار کر رہی ہوں، اور تو کچھ بھی نہیں کر رہی، میں استغفر اللہ اس طرح سے پڑھتی ہوں۔ اور گھر میں نا صرف اماں رہتی تھی اور ایک ان کا پوتا تھا، بیمار پوتا تھا، تو وہ نا لیٹا ہوا تھا چارپائی پہ، اور اماں جو ہے نا وہ بار بار اس کا کپڑا اٹھا کے اس کو دیکھتی تھی، وہ بہت زیادہ بیمار تھا، پھر کپڑا اس کے اوپر دے دیتی تھی اور پھر اپنے استغفار شروع کر لیتی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اماں یہ جو بچہ لیٹا ہوا ہے چارپائی پہ یہ کون ہے؟ تو اماں نے کہا کہ یہ نا میرا پوتا ہے، اس کے جو ماں باپ ہیں یعنی جو میرا بیٹا اور بہو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اور یہ میرا یتیم پوتا ہے اور یہ بھی بہت زیادہ بیمار ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اماں آپ نے اس کا علاج نہیں کروایا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو جتنا علاج کروا سکتی تھی اتنا میں نے کروایا ہے، لیکن میں اس کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہوں نا تو وہ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ اس کا علاج صرف اور صرف ڈاکٹر احمد کر سکتے ہیں۔ تو اماں نے کہا کہ میں نے تو لوگوں سے سنا ہے کہ ڈاکٹر احمد بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور ان کی فی بھی بہت زیادہ ہے، تو نہ تو میرے پاس ایسی کوئی اپروچ ہے، نہ میرے پاس اتنے پیسے ہی ہیں کہ میں ان کی فی پے کر سکوں، اور نہ ہی میرے پاس ایسا کوئی سورس ہے کہ میں ان تک پہنچ سکوں، تو بس اللہ مالک ہے۔ تو ڈاکٹر احمد کہتے ہیں کہ میں یہ بات سن کے نا ہزاروں قطار رونا شروع ہو گیا، اور جو سارا سین ہوا تھا نا وہ ایک فلم کی طرح سارا میری آنکھوں کے سامنے چلنا شروع ہو گیا، کہ کس طرح جہاز خراب ہوا، کس طرح ہم لوگ طائف میں اترے، وہاں سے گاڑی کا پھر بھٹک جانا راستہ، اور کس طرح اللہ نے کان سے پکڑ کے مجھے یہاں پر لا کے کھڑا کیا۔ اور ڈاکٹر احمد کہتے ہیں کہ جب میں نے اماں کو بتایا کہ میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور کس طرح سے میں آپ کے گھر میں پہنچا ہوں، تو اماں بھی زاروں قطار رونا شروع ہو گئیں، اور یہ اماں کے لیے تو ایک بہت بڑا میریکل تھا۔ اور یہ ساری سٹوری سنانے کا آپ لوگوں کو مطلب یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں، یہ بالکل سچا واقعہ ہے، اور یہ آپ لوگوں کو سنانے کا مقصد تھا کہ استغفار سے واقعی سچ میں ہی میریکل ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں ہوتے ہیں۔ وہ کوئی ولی اللہ نہیں تھی، عام سادہ معمولی بزرگ عورت تھی جس کا کوئی سٹیٹس نہیں، جس کے پاس کوئی فیم نہیں، کوئی لگژری لائف سٹائل نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے آرتھوپیڈک سرجن کو اٹھا کے اس کے دروازے پہ لا کے اس کے سامنے
بالکل بے بس کھڑا کر دیا۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ تو یہ کرتا ہے استغفار ہمارے ساتھ۔ معجزے کروانے کے لیے نا ہمیں اللہ کا ولی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی پاور کی، کسی سٹیٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہماری عام سادہ لائف میں ہوں گے، جو ہم چاہیں گے ویسے کے ویسے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر ہمیں بھی اپنی لائف میں اسی طرح کے میریکل چاہیے تو ہمیں بھی استغفار کرنا ہوگا۔ اور میں آپ لوگوں کو سب سے اچھی بات بتاؤں کہ یہ ویسے بھی مغفرت کا عشرہ ہے، تو 2 دن تو گزر چکے ہیں، باقی بچے 8 دن۔ 8 دن ابھی ہمارے پاس ہیں، تو دوسرے عشرے کی جو بھی دعائیں ہیں نیٹ سے دیکھ لیں، وہ آپ لوگ پڑھیں۔ اگر کوئی اور مغفرت کی دعا آتی ہے وہ بھی پڑھیں، سعید الاستغفار کریں، یا کچھ بھی نہیں آتا نا تو سمپل استغفر اللہ، لیکن ہاں کثرت کے ساتھ۔ من اکثر من استغفاری جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جس نے بھی کثرت سے استغفار کیا، اللہ نے اس کی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیا اور اس کو وہاں سے رزق دیا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ تنگی کیا ہوتی ہے؟ تنگی ہر طرح کی ہو سکتی ہے، مالی ہو سکتی ہے، اولاد کے معاملے میں ہو سکتی ہے، رزق کے معاملے میں ہو سکتی ہے، خوشحالی نہیں آ رہی ہے، اچھی اولاد نہیں ہے، فرما بردار اولاد نہیں ہے، یا پھر اولاد ہی نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، پڑھائی کی ٹینشن ہے، اچھے رشتوں کی ٹینشن ہے، میاں بیوی کا آپس میں رشتہ اچھا نہیں ہے، سسرال کے جھگڑے ہیں، کاروبار ہی نہیں ہے۔ تو ہر طرح کی تنگی سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف اس لفظ میں ہے، استغفر اللہ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں استغفار کے فائدے بتا رہا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 10-12، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اگر تم مجھ سے استغفار کرو گے تو میں تمہیں معاف بھی کروں گا اور تمہارے لیے آسمان سے بارش بھی برساؤں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ یہ میری بہت فیوریٹ آیت ہے۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں نا کہ جس کی وش دنیا کا ہر انسان ہی کرتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں کہ مالی جو تنگی ہوتی ہے نا وہ ہر طرح کی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، پیسوں کی کمی ہو سکتی ہے، رزق کی کمی ہو سکتی ہے، ذاتی گھر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، مطلب جو چیزیں مال سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں نا وہ ساری کی ساری ہی اس ایک ورڈ میں انکلوڈ ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر نا میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ میری جو ہیلپر ہیں ان کی سسٹر، ان کو نا عمرہ کرنے کا بڑا شوق تھا، اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ میرا بڑا شوق ہے کہ مجھے نا اپنا گھر دکھا دے، میں بس نا اپنی زندگی میں ایک بار مکہ مدینہ دیکھنا چاہتی ہوں، تو یا اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے۔ تو ان کے جو گھر والے تھے نا وہ ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ہنستے ہوتے تھے، میرے اپنے سامنے بیٹھ کے بھی کہتی ہیں کہ دیکھو اس کی خواہشیں دیکھو، ہماری حیثیت ہے کہ ہم مکہ مدینہ چلے جائیں، ہم تو گاڑی پہ بیٹھنا ہمارے لیے خواب ہے، تو یہ کون سی باتیں کر رہی ہے۔ تو اس کا نا بڑا مذاق اڑاتے تھے، لیکن نا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی اور ہمیشہ کہتی تھی، دوسروں کو بھی کہتی تھی میرے لیے دعا کریں، میں ایک بار مکہ مدینہ دیکھ لوں۔ اچھا نا، ہوا کچھ یوں کہ جس فیملی کے گھر میں وہ کام کرتی تھی نا، تو وہ جو فیملی تھی وہ پوری کی پوری عمرہ کرنے جا رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ وہاں پر جا کر ظاہر ہے کپڑے بھی واش کرنے ہوں گے، چائے وغیرہ بھی پکانی ہوگی، تو ان سارے کاموں کے لیے کسی نہ کسی ہیلپر کی تو ضرورت ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو ہی ساتھ لے جائیں۔ وہ ماشاءاللہ سے اچھی کھاتی پیتی فیملی تھی، تو انہوں نے ساتھ ہی اس کا بھی ٹکٹ کروا لیا، عمرہ پیکج اس کا بھی لے لیا اور اس کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے عمرہ پر۔ تو جب میری ہیلپر نے آ کے مجھے بتایا نا تو میں بڑا حیران بھی ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے خواہشیں پوری کرتا ہے۔ تو میں نے کہا خیر جب بھی وہ عمرہ کر کے آئے نا تو اسے میرے پاس لازمی لے کے آنا۔ تو جب وہ میرے پاس آئی نا تو میں نے کہا اللہ نے تو تمہاری بڑی سن لی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کی وجہ سے ہی تو ہوا ہے۔ میں نے کہا میری وجہ سے کیسے ہوا ہے؟ کہتی باجی آپ نے ہی تو مجھے استغفار کا وظیفہ بتایا تھا۔ اصل میں وہ ایک دن پہلے بھی مجھ سے ملنے آئی تھی نا، تو جب انہوں نے یہ بتایا نا کہ میرا بڑا دل کرتا ہے مکہ مدینہ دیکھنے کو، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نا استغفار کیا کرو، استغفار سے اللہ تعالیٰ ضرور کوئی اسباب پیدا کرے گا۔ اور میں یہ بات بالکل بھول گئی تھی، حالانکہ جو اس کی سسٹر تھی نا وہ پاس بیٹھی مذاق بنا رہی تھی، اتنا مذاق اڑا رہی تھی کہ دیکھو اس کی حیثیت دیکھو باجی، ہم لوگ ہیں بھلا کہ ہم اتنی بڑی بڑی خواہشیں کریں۔ اور نہ صرف اور صرف اس نے 2 مہینے استغفار کیا، کہہ رہی تھی میں نے کثرت کے ساتھ کیا، میں کام کرتے ہوئے بھی استغفار کرتی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ کے گئی تھی کیسے کرنا ہے، میں نے کہا صرف استغفر اللہ اس طرح پڑھے جانا، جب بھی تمہیں یاد آئے تو تم اس طرح سے پڑھا کرنا۔ تو وہ صرف اس نے 2 مہینے پڑھا اور ماشاءاللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ اور مجھے بتا رہی تھی کہ باجی وہاں جا کر نا میں نے آپ کو بڑا اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے، اور وہ نا میرے لیے گفٹ بھی لے کے آئی، میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ دکھاؤں گی۔
تو آپ لوگ بھی آج سے ہی استغفار شروع کریں اور پھر اپنی لائف میں اس کی بہاریں دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پر اینڈ، آپ سے ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔